بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے از خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسا ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ، اور بس ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو اسے بلا لو. تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج قرآن کی فصاحت و بلاغت اور صرف اس کی ادبی خوبیوں کی وجہ سے، لیکن قرآن کا مقام اس سے بہت بلند ہے. قرآن میں صرف لفظی محاسن کا ہی کمال نہیں ہے، بے شک قرآن اپنی زبان اور انداز کلام کے لحاظ سے بھی لاجواب ہے، مگر اصل چیز جس کی بنا پر قرآن کو انسانی دماغ کی تصنیف نہیں کہا جا سکتا، وہ قرآن کے لاجواب مضامین اور تعلیمات ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے بیان پر کوئی انسان قادر نہیں ہو سکتا. تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خود قرآن گھڑ لایا ہوں تو سب مل کر ہی اس کی جیسی ایک صورت ہی گھڑ لاؤ، ساری مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا لو، تمام عالم کے علماء و فصحاء، پڑھے لکھے اسکالروں، ادیبوں، شاعروں کو جمع کر لو اور ایک چھوٹا سا کلام قرآن کی مانند پیش کر دو تو ہم مان لیں گے کہ قرآن بھی انسان ہی کا کلام ہے جس کی مثل لوگ لا سکتے ہیں، مگر آج تک کوئی ایسا کرنے کی ہمت تک نہ کر سکا. یہودی جو آج دنیا میں علم و ہنر کے اعتبار سے بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور جبکہ ان کی قرآن دشمنی بھی ضرب المثل ہے، وہ بھی ایسا نہ کر سکے کہ ایک سورے جیسی چند آیتیں بنوا کر مسلمانوں پر اپنی برتری ثابت کر دیتے اور اس طرح قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے. اس کے علاوہ قرآن میں تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، حکومت، سیاست، معرفت، روحانیت، تزکیہ نفس، تنویر قلب، وصول الی اللہ اور مخلوق کی صلاح و فلاح کے تمام قوانین بھی موجود ہیں، اور ہماری غرض تخلیق کے تمام تقاضے پورے کرنے کا سامان بھی موجود ہے. ایسی کتاب کو پیش کرنا ایک ایسے آدمی کے لیے کیسے ممکن تصور کیا جا سکتا ہے جس نے کسی انسان سے کسی قسم کی کوئی تعلیم کبھی حاصل نہ کی ہو. اس کے بعد پھر اس کتاب کی غلغلہ انداز، فصاحت و بلاغت، جامع دلیل یا مؤثر ترین انداز بیان، دریا کسی روانی سہل ممتنع سلاست اور جادو بیانی، اسالیب کلام کا تفنن، پھر اس میں بلا کی لذت، حلاوت اور چاشنی، پھر شہنشاہانہ شان و شوکت، گھن گھرج اور نہایت زور شور اور بلند آہنگی سے سارے جہان کو بار بار مقابلے کا چیلنج دینا خود بتا رہا ہے کہ یہ کلام صرف اور صرف خالق کائنات ہی کا ہو سکتا ہے، جو خالق کلام بھی ہے. جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین خدا کے بنائے ہوئے، سورج جیسا سورج خدا کے بنائے ہوئے، آسمان جیسا آسمان کوئی نہیں پیدا کر سکتا، اسی طرح قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز ہے. قرآن کے مٹانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، مگر مقابلے کے جوش میں خود کٹ مرتے ہیں. قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی ہیلا، کوئی داؤ پیچ، کوئی بدمعاشی کامیاب نہ ہو سکی. اور علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ پوری کائنات مل کر بھی قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مثل نہیں لا سکے گی.
خدا نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اگرچہ تمام انس و جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے مثل دوسرا قرآن لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ قرآن آیت میں کبھی تمام قرآن کے مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، کبھی 10 صورتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور کبھی صرف ایک ہی صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ قرآن کی اس دعوت سے پتہ چلا کہ دراصل قرآن کا جز ہو یا کل سب کا سب اعجاز ہے۔ جیسے قرآن کبھی پوری کائنات پیدا کرنے کا چیلنج دیتا ہے تو کبھی صرف ایک مکھی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہیے جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی نیک عمل لکھتا ہے جو وہ اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔